بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، وہ کون سی 5 طرح کی عورتیں ہیں جن پر جنات عید کے دن عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر جنات ان 5 طرح کی عورتوں کے ساتھ صحبت یعنی ہم بستری کرتے ہیں؟ وجہ جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوں تو جنات کئی طرح کے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو آسانی سے کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی قبضہ کر لیتے ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ ان جنات کا 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جنات میں بھی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں جنات پر جن قابض ہے۔ تو ناظرین، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھ جاتا ہے کہ فلاں شخص پر جنات کا اثر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات ہی کا اثر ہوگا، بلکہ یہ کئی بار کسی خاص بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنات موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جنات کا وجود تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتائیں گے اور جنات کے حوالے سے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، معاشرے میں ایک یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں، کم پڑھی لکھی اور کم عقل ہوتی ہیں۔ کم عقل رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم کی بیماری کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنات عورتوں پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں اور جنات کے ظلم اور ستم کا 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہ رکھنا، بے پردگی کے ساتھ رہنا یا بہت باریک لباس پہننا، خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا، گانا سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ یعنی ننگی حالت میں رہنا اور زیادہ دیر تک بالوں کو کھلا چھوڑ کر بیٹھنا۔ ان سب کاموں کی بنا پر جنات عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہ جن عورتوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے بدکاری ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی رشتہ دار کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں بھی، کبھی کبھی کسی غیر مرد کو دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصوں پر۔ کبھی جسم پر ناخن کے نشان بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ ان کو دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے کبھی بھی کوئی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کا اثر ہوتا ہے جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی کمیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ برہنہ یعنی ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں۔ ناظرین،
اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ ضرور پڑھ لے تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھ سکے۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر انسان بیت الخلاء یعنی باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے جسم کے خاص حصے جنات سے چھپے رہتے ہیں۔ جب آپ بستر پہ جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورت پڑھ کر سوئیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جنات ہو اور آپ انہیں پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے بدلہ لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے مسنون دعا ضرور پڑھے کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جنات آپ سے تعلق بنانے کی اور آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے بتائی گئی نشانیاں ضروری نہیں کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% عورتیں تو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں۔ ان پر نہ تو جادو ہوتا ہے اور نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کسی وہمی بیماری کا شکار ہوتی ہیں یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ ناظرین، خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی بھی زیادہ تر نشانیاں ایسے ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی ایسے پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جن میں ابھی تک کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا ہے، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے دروازے کو کھولنے سے پہلے آپ اس پر 3 بار دستک لازمی دیں، یا پھر دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دایاں پاؤں اس گھر میں رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور پھر وہ آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہے ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے انہیں چھپا کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، اور جیسے انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ جنات قبیلوں کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا، خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات احساس رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، جنات کے وجود کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورت جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی دوری پر واقع اسلامی تاریخ کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ ناظرین، اب ہم دوبارہ ترتیب سے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردگی کے ساتھ رہنے والی عورت۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورت یا ناچ گانے میں زیادہ دلچسپی لینے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ تو ناظرین، جنات کا ہونا برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالتوں میں بھی تنگ کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام کریں، اور جب بھی کسی ویرانی جگہ سے گزرے تو درود شریف اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔